ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب قیامت تک کے لیے رہنمائی ہمارے پاس قرآن حکیم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہے، وہ سیرت طیبہ، وہ احادیث جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ آج سیرت طیبہ کے زندگی میں بچے اور بچیوں کے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر 20-25 سال کی عمر کا دورانیہ، یعنی 14-15 سال کے بیٹا اور بیٹی سے لے کر اور 20-25 سال یعنی نوعمری نوجوانی کی جو زندگی ہے، اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کیا اصول ملتے ہیں۔ آج ان اصولوں کو جب چھوڑ دیا گیا تو یہی نوجوان بچے اور بچیاں گھر والوں کے لیے بھی تکلیف دہ ہیں، معاشرے میں بھی تکلیف دہ ہیں، معاشرے کا مفید فرد بھی نہیں بن رہے، الا ماشاء اللہ جہاں تربیت ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی سے کیا بات سمجھائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں کیا ہدایات دی۔ اور آج ان نوجوان بچے اور بچیوں کی وجہ سے جو ماں باپ پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کا حل کیا ہے، آج کی گفتگو میں یہی عرض کرنا مقصود ہے کہ جب بچے اور بچیاں بالغ ہونے لگیں، بالغ ہو جائیں، اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کی زندگی میں اب تبدیلیاں رکھی ہیں، ان کی سوچ میں تبدیلیاں، ان کے مزاج میں تبدیلیاں، ان کے رویوں میں تبدیلی، ان کے کھانے پینے میں تبدیلی، ان کی ضروریات میں تبدیلی، ان کی بیہیویئر میں تبدیلی، رویہ دوسروں کے ساتھ۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے اہم بات آج اس عمر کے بچے اور بچیوں کے لیے کہ آپ ان کے ذہن کو پاکیزہ بنائیں، ان کے ذہن کو مثبت بنائیں، پازیٹیو بنائیں، نیگیٹو ذہن نہ بننے دیں۔
ان کی سوچوں کو، ان کے خیالات کو پاکیزہ بنائیے جس قدر ہو سکے۔ اگر جو باتیں میں عرض کروں آج کی نشست میں اگر 100% نہ ہو سکے تو 10% بھی نہ کریں، یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہم ان بچوں اور بچیوں، خاص طور پر یہ نوعمر اور نوجوان بچے اور بچیوں کی تربیت میں ہم ایک حدیث قدسی کو ذہن میں رکھیں تو شروع سے ہی ذہن آپ کا واضح ہو جائے گا۔ آج معاشرے میں خواتین کو بھی، ماؤں کو بھی، بچیوں کو بھی، بچوں کو بھی، خود ماں باپ کو یہ حدیث قدسی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پھر مایوسی بھی نہیں آئے گی، پھر حوصلہ آئے گا انشاءاللہ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بندہ میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف 2 قدم چل کے آتا ہوں۔ بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اب اس حدیث قدسی کی تشریح کرتے ہوئے محدث نے سمجھایا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اللہ کی طرف ایک قدم جانا۔ محدثین نے فرمایا کہ یہ انسان جب ایک قدم اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھاتا ہے، اللہ اس کو 2 قدم چلا دیتا ہے۔ یہ چلتا ہے، اللہ اس کو پھر دوڑاتا ہے۔ اگر میں اس کو آسان کر کے عرض کروں کہ اگر انسان دین پر 10% عمل کرنے کی کوشش کرے، اللہ 20% چلا دیتا ہے۔ یہ 25% چلنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو 50% پہ لے آتا ہے۔ اور یہ 50% پہ آنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو 100% پہ لے آتا ہے۔ کر کے دیکھنے کی بات ہے۔ بالکل اسی طرح آج ہمت کر کے، حوصلہ کر کے اپنی اس نوجوان نسل کے ذہن کو پاکیزہ بنائیے۔ ذہن کو پاکیزہ کیسے بنائیں؟ ذہن کے اندر، دماغ کے اندر جو کچھ آتا ہے اس کے 2 راستے ہیں۔ ایک انسان کے یہ 2 کان اور انسان کی یہ 2 آنکھیں، جو کچھ سنتا ہے اس سے دماغ کے اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے، آڈیو ریکارڈنگ۔ جو دیکھتا ہے، یہ 2 کیمرے اللہ نے لگائے ہوئے، 2 آنکھیں، جو کچھ دیکھتا ہے اندر ذہن میں ریکارڈ ہوتا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ۔ آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ ایک موبائل کے اندر آپ ادھر ادھر کی چیزیں بھریں، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کریں، اور جب اپنے اس موبائل میں سے ریپلے کریں تو اس میں سے مکہ مدینہ نظر آئے اور قاری سدیس کی تلاوت سنائی دے۔ کیا ہمارے موبائلوں میں ایسا ہوتا ہے، یا ہم جو اس میں بھرتے ہیں وہی سنتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں؟ بالکل ذہن کی مثال یہی ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آج ہم ہمت کر کے اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کی دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو جتنا پاکیزہ بنا سکتے ہیں بنا دیں۔ میں نے پھر عرض کیا شروع کی میری بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ مولانا ہم نہیں کر سکتے، گھر کے حالات ایسے ہیں، معاشرہ ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ ٹھیک، میں نے شروع میں عرض کر دیا 10% کوشش کر لیں، 5% کوشش کر لیں، 1% بھی کوشش کر لیں۔ کوشش تو کریں، ہمت تو کریں۔ جتنا ان بچوں اور بچیوں کے اس عمر میں دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائیں گے، ذہن پاکیزہ ہوگا۔ اگر دیکھنے اور چیزیں، سننے کی چیزیں مثبت ہوں گی، ذہن مثبت بنے گا۔ اگر ان دیکھنے سننے کی چیزوں میں نیگیٹو ہوگا، منفی باتیں ہوں گی، اس ذہن کے اندر منفی باتیں ہوں گی،
بھول جائیے اس بات کو کہ ہم اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ نہ بنائیں اور ہم چاہیں کہ ان کے خیالات پاکیزہ ہو جائیں، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ قادر ہے ہر بات پر، لیکن اللہ کا نظام یہ نہیں ہے۔ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تفریح کے نام پر ان بچوں کے ذہنوں میں جو کچھ ڈالا، خود ڈالا اپنے ہاتھوں سے، خود دیکھنے کو دیا، خود سننے کو دیا، وہی کچھ ذہن میں نقش ہو گیا۔ درست ہے کہ آپ میڈیا سے اپنے ان بچوں کو دور نہیں کر سکتے، یہ درست ہے کہ آج تعلیم بھی انہی میڈیا کے ذریعوں سے دی جانے لگی ہے، یہ درست ہے کہ ان آلات سے بچوں کو دور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود ان کے دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے، گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے جتنا ہو سکے۔ اور پھر اگر ہم ان بچوں کو دیکھنے اور سننے کی نیگیٹو چیزیں دیں گے تو یہ ان کے رویوں پر اثر کریں گی، ان کی زبان پر اثر کریں گی۔ میں نے عرض کیا سب سے پہلے اس عمر کے بچوں اور بچیوں کے خیالات کو پاکیزہ بنائیں۔ کیسے؟ کہ ان کے دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائیں۔ نمبر 2، وہ کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی سوسائٹی، ان کا ادارہ جہاں وہ پڑھتے ہیں، جتنا پاکیزہ بنا سکتے ہیں پاکیزہ بنا لیں۔ اس میں 3 جگہوں کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں، خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے۔ ایک گھر کو پاکیزہ بنائیے، ایک اس کا ادارہ درسگاہ، اس کو پاکیزہ درسگاہ منتخب کیجئے جس قدر ہو سکے، ایک اس کی سوسائٹی جس میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے بچہ یا بچی، اس کو پاکیزہ بنا لیجئے، اس کے خیالات، اس کے رویے، اس کا بول پاکیزہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ان میں سے کہیں غلطی ہو گئی، ایک میں بھی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، چوکیداری میں کمی ہو گئی، تو پھر ایسی صورت میں پھر درستگی بہت اچھی خاصی مشکل بات۔ پھر سوچوں کو جب پاکیزہ بنائیں گے تو اس کے رویے پاکیزہ ہوں گے، سوچیں منفی ہوں گی، اس کے رویے بھی منفی ہوں گے۔ آج کل اس عمر کے نوجوان بچے اور بچیاں 15-16 سال سے اوپر جا کر پھر یہ مختلف گیمز کھیلتے ہیں۔ آج کل ماہر نفسیات ایک چند گیموں سے جہاں بہت پریشان ہیں، ان میں سے ایک گیم کا نام بتا کر بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک گیم ہے پب جی کی گیم، جس میں مار دھاڑ، یہ وہ فلاں فلاں۔ آج معاشرے کے نوجوان بچے، خاص طور پر ان کے اندر یہ جو غسیلہ پن اور مار دھاڑ کا جو خیالات اور جو چیزیں وہاں پیدا کر دی جاتی ہیں اس کے ذہن میں، آج ڈاکٹر حضرات اس سے بہت پریشان ہیں۔ بچہ غسیلہ ہو گیا، ماں پر بھی ہاتھ اٹھا رہا، باپ پر بھی ہاتھ اٹھا رہا، بہن بھائیوں پہ ہاتھ اٹھا رہا۔ ڈاکٹر جب اندر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ اور اس گیم کے اندر یہ تو بتاتے ہیں کہ مارو دھاڑو فلاں کرو، آگے یہ نہیں بتاتے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ نہیں ہے اس میں، کہیں بھی انجام کہیں نہیں ہے۔ بہت عجیب بات ہے۔ اور وہ انجام سے بے خبر نوجوان بچے اور بچیاں، ایک طرف تو یہ رویے، مار دھاڑ والے رویے، غصے والے رویے، اور دوسری طرف ان بچوں کو ہر صورت میں ان کے اندر جذبات آ گئے۔ اب بچے بچیوں کے اندر جذبات آ گئے۔ میں نے کہا گزشتہ ملاقات میں کہ 7 سال کی عمر کے بچوں کو نماز کا کہیے، جب بڑے ہو جائیں تو ان کو ضرور کہیے، ترغیب دیجیے، بالغ ہو جائیں۔ اب ان کے اوپر شرعی احکام فرض ہو گئے، کوشش کریں اس عمر کے بچے اور بچیوں پر ہاتھ نہ اٹھائیے، ملے گا کچھ نہیں۔ ایک صاحب نے اپنے بچے کو فجر کی نماز کے لیے جگایا، کئی روز سے جگا رہے تھے۔ ایک دن ذرا کہنے لگے کہ آج فجر کی نماز کے لیے میں نے بیٹے کو اٹھایا تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اور آنکھوں سے تھوڑے سے آنسو بھی جاری ہوئے۔ سمجھ گیا میں کہ بدتمیزی کا کیا مطلب۔
میں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے میں کئی دن سے اس کو کہہ رہا تھا فجر کی نماز پڑھا کرو، لیکن آج نہیں وہ اٹھا، مجھے غصہ آیا، میں نے اس کی 2 لگائیں، جواب میں اس نے پھر مس بہیو کیا۔ میں نے کہا کیوں مارا؟ اب باپ کا جواب سننے والا ہے۔ میں نے کہا کیوں مارا؟ کہنے کہ حدیث میں آتا ہے بچے نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا بخاری شریف کی وہ والی حدیث میں پوری سناؤں آپ کو؟ وہ حدیث یہ ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم وہم ابناء 10، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، جب وہ 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ میں نے کہا آپ کے بچے کی عمر کیا؟ کہنے کہ FSC میں پڑھتا ہے، 18-19 سال کا ہے۔ میں نے کہا آپ نے تھپڑ مارنے میں 10 سال لیٹ تھپڑ مارا ہے۔ یہ کون سی حدیث میں ہے کہ جوان بچوں کو مارو؟ وہ تو 10 سال کا بچہ، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مارا، لیکن بالفرض اگر تھوڑا بہت سختی کرنی بھی پڑے تو 10 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں 5 سال کا بچہ کلاس 1 میں جاتا ہے، کلاس 5 کا 5ویں کلاس کا بچہ وہ 10 سال کا ہوتا ہے۔ کلاس 5 کے 5ویں کلاس کے بچے کو ماسٹر سے تھپڑ مارتا ہے، وہ ادھر جا کے گرتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر ہنسنے لگ جاتا ہے، ابھی اس کے اندر وہ شعور پیدا نہیں ہوا۔ لیکن جوان بچے کے اندر شعور پیدا ہو چکا، اب تبدیلی پیدا ہو چکی، اس پر ہاتھ اٹھانے سے بچیے، ملے گا کچھ نہیں۔ اس کے لیے محنت، کیونکہ مارنا پیٹنا آسان ہے، وعظ و نصیحت، اچھا ماحول فراہم کرنا، تربیت دینا، یہ ذرا مشکل کام ہے۔ ہم وہ جو سیدھا سیدھا کام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، مارو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ آخری چارہ کار۔ اس لیے بچوں کے اندر غصے پر قابو پانے کی کیفیت، ان کو سمجھانا ہوگا غصہ اچھی چیز، لیکن یہ بری چیز ہے جو آپ استعمال کر رہے ہو۔ مختلف لوگوں سے لڑنا جھگڑنا، اس سے بچنے کی کوشش ہو، رویے کو بہتر بنانا، خیالات کو پاکیزہ بنانا، اس کے رویوں کو بہتر بنانا، پھر اس کی زبان کو پاکیزہ بنانا۔ بھرپور کوشش کیجیے کہ نوجوان بچے اور بچیوں کی زبان پاکیزہ ہو، ان کی آواز پر محنت کرنا، بولیں تو ادب سے بولیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جب سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں موجود ان کو نصیحت کی، وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اے میرے پیارے بیٹے اپنی آواز کو دھیما رکھ، آہستہ رکھ۔ یہ اونچا اونچا بولنا ماں باپ کے سامنے، بدتمیزی سے بات کرنا، تو آواز پر قابو، لہجے پر قابو، باتیں سب سکھانے کی ہیں نوجوانی کی عمر میں۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر بچے اور بچیوں کے اندر حیا پیدا کرنا، حیا پیدا کرنا۔ یہ حیا کیا چیز ہے تاکہ میں بے حیائی کے بارے میں بات کر سکوں۔ بے حیائی، فحاشی، بے حیائی، ہمارے ہاں فحاشی بے حیائی کہتے ہیں، بے لباس ہونا، برہنہ ہونا، ناچ گانا وغیرہ، بس ہماری ان چند چیزوں کو بے حیائی کہتے ہیں۔ بس اتنا، صرف اس قدر سوچنا یہ غلطی ہے۔ حیا کچھ اور چیز ہے۔ امام راغب اصفہانی نے رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں حیا کا مطلب لکھا، انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں۔ ہر بری بات، یہ اچھی بات بری بات کیا ہوتی ہے، اس کو بھی ماں باپ کو چاہیے ذہن واضح کریں، اچھی بات کیا بری بات کیا۔ جس کام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ بری بات، جس کام کی اجازت دی وہ اچھی بات، بہت واضح لکیر نکال۔ اس لیے کہ آج معاشرے میں ماں باپ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو برا نہیں سمجھ رہے، بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو برا نہیں سمجھ رہے۔ اس لیے حیا کیا چیز، انسان کے دل کے اندر گناہ کے، بری بات کے، برا ہونے کا احساس ہو تو اس کو کہتے ہیں حیا، اور جب یہ رکاوٹ دل سے اٹھ جاتی ہے تو اس کو بے حیائی کہتے ہیں۔
میں اس کی ایک مثال دوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ ایک نوعمر بچہ سگریٹ پینا شروع کرتا ہے دوستوں کے ساتھ غلط سوسائٹی کی وجہ سے، لیکن وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو منہ دھو کے آتا ہے، کلی کر کے آتا ہے، چنگم چبا کے آتا ہے، جیب کو بھی خالی کر کے آتا ہے، کوئی سگریٹ کا ٹوٹا نہ رہ جائے، منہ سے ماں کو بو نہ آ جائے، اتنا حساس، اتنا محتاط ابھی۔ پھر اس کی جیب سے وہ سگریٹ کا ٹوٹا کسی وقت ماں نے کپڑے دھوتے ہوئے نکال لیا، اس نے کہا تم سگریٹ پیتے ہو، اوہو، ماں کو پتہ لگ گیا، اب ماں کے سامنے بھی سگریٹ پینے لگا۔ پھر باپ کو بھی کسی وقت، باپ نے بھی کسی وقت دیکھ لیا، اس کو بھی پتہ چل گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ نوجوان ماں باپ کے سامنے سگریٹ پیتا ہے۔ مجھے دو کیفیتوں میں فرق چاہیے، پہلے وہ منہ دھو کے آتا تھا، کلی کر کے آتا تھا، جیبیں خالی کر کے آتا تھا، اس وقت اسے اس غلط کام کے بارے میں دل میں رکاوٹ تھی، اور جب رکاوٹ اٹھ گئی تو ماں باپ کے سامنے بھی وہی غلط کام کرنے لگا جس کو ماں باپ برا سمجھتے ہیں۔ یہ آگے الگ موضوع آ رہا ہے، یہ سگریٹ اور یہ نشہ اور یہ چیزیں، ان پر الگ موضوع ہے نوجوانوں کے بارے میں، وہ آئندہ ملاقاتوں میں آ رہا ہے۔ فی الحال جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حیا اور بے حیائی میں فرق سکھانا ہوگا اب بچے اور بچیوں کو، یہ بری بات، یہ اچھی بات، بیٹا یہ بری بات، یہ اچھی بات، قدم قدم پہ روکنا ہوگا، یعنی ان کے اندر حیا پیدا کرنی ہوگی۔ ایک بات ہوئی خیالات پاکیزہ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ رویوں کو بہتر بنانا، پھر تیسری چیز کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر حیا پیدا کرنا، اچھی اور بری بات میں تمیز پیدا کرنا، بار بار پیار سے رکاوٹ پیدا کرنا ان کے اندر، تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ کم از کم یہ بری چیز ہے، یہ بری بات ہے۔ پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر گھروں میں رہتے ہوئے ان کے تعلیم پر توجہ ہو، تعلیم پر توجہ ہو۔ بچپن سے آپ اس کو تجارت میں لانا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک تعلیم ہے۔ آپ اس کو لکھنا پڑھنا سکھانا چاہتے ہیں، وہ بھی تعلیم۔ نماز کی پابندی یہ نوجوان نسل کو گناہوں سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت ذہن میں رکھیے گا۔ آج ماں باپ بہت پریشان ہیں کہ ہم بچوں کو، ان نوعمر بچے اور بچیوں کو بے حیائی اور بری باتوں سے کیسے روکیں۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت، اللہ نے نسخہ بتایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ ایک اس پر محنت، جتنا ہو سکے نماز کی پابندی، اس سے یہ جسم پاکیزہ رکھے گا، یہ اپنے کپڑے پاکیزہ رکھے گا۔ ایک نوجوان بچے اور بچی کو جب نماز کی عادت ڈال دی جائے، وہ 24 گھنٹے اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کی فکر کرے گا، اللہ اس کو سینکڑوں گناہوں سے بچا لے گا صرف اس وجہ سے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمارا خالق، اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ آج یہ نوجوان بچے اور بچیاں جب نوعمری کی حد، نوجوانی کی حد کو آتی ہیں تو ایسی صورت کے اندر ان کے رویوں میں تبدیلی، مزاج میں تبدیلی، ادھر ماں باپ بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہوتے ہیں، ایسی صورت کے اندر نوجوان بچے اور بچیاں ان کو کس طریقے سے، کن خطوط کے مطابق ان کو کن خطوط کے مطابق ان کو چلانا ہوگا۔ اگر ان کے رویوں پر شروع میں کنٹرول ہوگا، زبان پہ کنٹرول ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ آج نوجوان بچے اور بچیوں کو اچھا سلوک کیا ہوتا ہے، اس میں سب سے اہم بات ادب۔ آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس عمر کے بچوں کا ادب یہ ہے کہ وہ جوتے سیدھے کر دیں، ماں باپ کے پاؤں دبائیں، بس انہی چیزوں کو سمجھا جا رہا، انہی چیزوں کو سمجھا جا رہا کہ اسی کو ادب کہتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے ادب کا معنی بتایا، بڑی توجہ سے سننے والا، کہ آج ماں باپ کا ذہن واضح ہونا چاہیے ادب کیا چیز ہے، ماں باپ کا ادب کریں۔
حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادب نام ہے راحت رسانی کا. بات مکمل ہو گئی. ادب نام ہے راحت رسانی کا، آسان الفاظ یعنی آرام پہنچانا. اگر آپ کے بچے اور بچی کے کسی عمل سے ماں باپ کو راحت پہنچتی ہے، آرام پہنچتا ہے، تو یہ ماں باپ کا ادب ہے. اور اگر ان کے کسی رویے سے، ان کی کسی بات سے، ان کے کسی عمل سے ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے تو یہ بے ادبی ہے. کتنا وسیع کینوس ہو گیا اب اس چیز کا. اور یقین جانے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم ان نوجوان بچے اور بچیوں کو، جب تک یہ نوجوان نہیں ہوتے نا، جب تک آنکھوں کی ٹھنڈک ہی ہوتے ہیں، ان کے نہ رویوں میں تبدیلی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، اس وقت تک معصوم ہوتے ہیں، اس وقت ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوتی ہے. یہ ساری ٹھنڈک میں کمی آتی ہے ان کے جوان ہونے کے بعد، جب رویوں میں تبدیلی آتی ہے، سوچوں میں تبدیلی آتی ہے. اب ان کو یہ سکھانا ہوگا بیٹا اس بات سے مجھے راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، اس بات سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تمہارے جھوٹ بولنے سے تکلیف ہوتی ہے، تمہارے اس بد زبانی سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہارے چوری کرنے اور خیانت کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان نوجوان بچے اور بچیوں کے اندر امانت داری پیدا کریں اور جھوٹ ان کے اندر نہ آنے دیں، دھوکہ ان کے اندر نہ آنے دیں. یہ وہ وقت ہے جب ماں باپ کے ساتھ بچے فراڈ کرنے لگتے ہیں، دھوکہ دینے لگتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب یہ ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب خیانت اور کرپشن کا وقت آتا ہے ان کی زندگی کے اندر. اور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آج نوجوان شکوہ کر رہے ہیں، بچے اور بچیاں، یہ ماں باپ ہم نوجوان ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے، ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم بڑے ہو گئے. اس کی وجہ بیچ میں جھوٹ اور خیانت. جھوٹ اور خیانت، یہ دو چیزیں ماں باپ کا اعتماد آج نوجوان بچے اور بچیوں پر سے ختم کر رہے ہیں. بچے جھوٹ بول رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ماں باپ ان پر اعتماد کریں. بچے خیانت کر رہے ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ماں باپ ان پر اعتماد کریں. اس لیے اس نوجوان بچوں اور بچیوں کے اندر آج جھوٹ کو نکالیے. بیٹا گھر کا ماحول بنائیے، یہاں سچ بولا جاتا ہے، سچ بولو. جھوٹ بولنے پر اس کی پکڑ کیجیے، سچ بولنے پر اس کو شاباش دیجیے. نقصان کی بات بھی ہو جائے تب بھی کو بیٹا سچ بولو. ان کی ضروریات کو پورا کیجیے تاکہ وہ چوری پہ نہ آئیں، بددیانتی اور خیانت پر نہ آئیں. جب ماں باپ روک ٹوک زیادہ کرتے ہیں، اتنی روک ٹوک جو شدت بڑھ جاتی ہے اخراجات پر، پیسے پر، فلاں پر، تو پھر ایسی صورت میں خیانت کا دروازہ یہی بچے بچیاں کھولتے ہیں جو نوجوان ہونے لگتے ہیں. وہاں اس وقت کنٹرول کرنا ہوگا، ان کی ضروریات کو دیکھنا ہوگا. لیکن ان سب کے باوجود اگر ماں باپ کے ساتھ بچے اور بچیوں کا رویہ درست رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 23 اور 24 کو ذہن میں رکھیے گا. آج جتنے بچے اور بچیاں نوجوان ماں باپ سے تنگ ہیں اور ماں باپ ان سے تنگ ہیں، اس کی وجہ ان دو آیات پر عمل نہ ہونا ہے. میں آیات تلاوت کرتا ہوں. آج نوجوان بچے اور بچیاں اور ماں باپ کا آپس میں ریلیشن اور اس کا تعلق اگر امن والا کرنا ہے، سکون والا کرنا ہے، تو ان دو آیتوں پر عمل کرنا ہوگا اور یہ سکھانا ہوگا اس نوجوان نسل. اللہ تعالیٰ خالق ہے ہمارا. دیکھیے اللہ کو معلوم یہ بھی بچہ ہے، اس کے لیے کیا احکام ہے. ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، پھر ذرا بڑا ہو گیا، پھر ذرا اور بڑا ہو گیا، اب اس کے لیے کیا احکام ہے. جب نوجوان ہو جائے تو پھر کیا احکام ہے. اللہ کو معلوم کہ میں نے جو مشین بنائی ہے، یہ مشین جب جوان ہوگی، اس عمر کو پہنچے گی، تو پھر کیا ہوگا جب ماں باپ بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہوں گے.
اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں، اسی کی بات کو مان کر چلیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے خود سمجھائیں 5 باتیں۔ آج ان نوجوان بچے اور بچیوں کے اندر 5 باتیں پیدا کر دیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ اور جو نوجوان بچے اور بچیاں سن رہے ہیں وہ اگر خود چاہتے ہیں کہ ہم گھر کا ماحول درست کر دیں تو یہ نوجوان بچے اور بچیاں باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو چاہیے ان 5 چیزوں پر آ جائیں جو خالق نے بتائی ہیں، گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ خالق نے کہا، اللہ نے کہا، اور یہ تب ہے جب جوان بچے ہوں اور آگے ماں باپ بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہوں یا بوڑھے ہو چکے ہوں۔ آیات کے الفاظ سنیے گا، خالق کہہ رہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ اف عربی میں ہلکی سی تکلیف والی بات کو کہتے ہیں۔ لا تقل لہما اف، ان کو ہلکی سی تکلیف والی بات کہنا بھی گناہ کا کام ہے۔ اور ہمارے ہاں جامع شفیعہ میں تمام مدارس میں اصول فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اصول الشاشی، اس میں علامہ نظام الدین شاشی رحمہ اللہ اس آیت کا حوالہ دے کر ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں شرعی، کہ اللہ نے کہا اس آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں فلا تقل لہما اف، کہ دیکھو ان دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہیں کہنا، تکلیف کی ہلکی سی بات بھی نہیں کہنی۔ علامہ نظام الدین شاشی اصول الشاشی میں لکھتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا تحریم الضرب والشتم لابویہ، کہ اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا اور ان کو گالی دینا حرام ہے۔ تحریم الضرب والشتم لابویہ، ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا اور ماں باپ کو گالی دینا حرام ہے، صرف اس آیت سے ثابت کیا۔ جب ہلکی سی بات کہنا منع کر دیا، تکلیف کی ہلکی سی بات، تو بڑی بات کیسی ہوگی؟ بھرپور کوشش کیجیے کہ گھروں کے اندر جب بچے بچیاں جوان ہونے لگیں تو ایسی صورت میں ان کا ہاتھ نہ اٹھنے پائے، حالات ایسے بنائیے، یہ ایک دم نہیں ہوتا۔ لا تقل لہما اف، نمبر 1، ان کی عادت بنائیے کہ یہ ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نمبر 2، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں۔ خالق کہہ رہا ولا تنہرہما، جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، ایک بوڑھا ہو جائے، ان کو جھڑکنا نہیں۔ یہ آیات کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ نوجوان بچوں کے بارے میں، چھوٹے بچوں کے بارے میں نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ اگر ماں باپ کو کوئی جھڑکے گا نا، اور ایک لگائے گا، وہ ادھر جا کے گرے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جھڑکنے کی کیفیت یہ جوان بچے اور بچیوں میں آتی ہے۔ اور جب جوان بچے اور بچیوں سے ملاقات ہوتی تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کیوں جھڑکتے ہو اپنے ماں باپ کو؟ ان کا جواب یہ ہے آج معاشرے کے اندر کہ اس کے بغیر یہ ماں باپ بندہ نہیں بنیں گے۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر نوجوان بچے اور بچیوں کا یہ جملہ ہے۔ ہم کیوں جھڑکتے ہیں؟ کہ ماں باپ کو بندہ بنانا ہے۔ ان کو جھڑکیں گے نہیں، یہ چپ نہیں کریں گے، ہر وقت وس کرتے رہتے، ہر وقت ڈانٹتے رہتے، ہر وقت چک چک کرتے رہتے، ہمیں اپنی مرضی بھی پوری نہیں کرنے دیتے، ہمارا کام بھی نہیں ہوتا، ہمیں پیسے بھی نہیں دیتے۔ خالق کیا کہہ رہا کہ کچھ ہو جائے ان کو جھڑکنا نہیں۔ یہ بوڑھے ہو گئے، ان میں سے ایک بوڑھا ہو گیا، آپ نوجوان ہیں، اللہ کو معلوم کہ اب اس بوڑھا بوڑھی کے نا اب اعضاء بھی کمزور ہو گئے، بلڈ پریشر بھی ہو گیا، شوگر بھی ہو گئی، گھٹنوں میں بھی تکلیف ہو گئی، بلا بھی ہو گیا، دل کی تکلیف بھی ہو گئی، اب اس کے اندر اعذار شروع ہو گئے، اب یہ کمزور ہو گیا، سامنے یہ جوان ہے، اور یہ اپنے مقاصد کے لیے اس بوڑھے بوڑھی کو جھڑکے گا ماں باپ کو۔ اللہ نے کہا نہیں، لا تنہرہما، کچھ ہو جا، لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا آج رویوں پر محنت کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ماں باپ کو لائن پہ آنا پڑے گا۔ نمبر 1، لا تقل لہما اف، ان کو اف نہیں کہنا، تکلیف کی ہلکی سی بات نہیں کہنی۔ یہ بچے ماں باپ کو جب بوڑھا ہو جائے دونوں یا ایک،
نمبر 2 لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، نمبر 3 ان کے سامنے نرم لہجے میں بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا. ان لہجوں پر محنت، ماں باپ سے بات کیسے کرنی، بڑوں سے بات کیسے کرنی. قل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات منوانی بھی ہے نا، 10 دفعہ کہہ لیں، 20 دفعہ کہہ لیں، آرام سے کہہ لیں، درخواست کا موڈ دیکھ کر لیں، لیکن آرام سے بات کر لیں. لیکن اگر ہمارا رویہ بد زبانی کا ہوگا بچپن سے لے کر جوان ہونے تک، تو یہ نوجوان بچے اور بچیوں کی زبان کو اور ان کے رویوں کو ہم درست نہیں کر سکیں گے، مشکل ہو جائے گا. جامعہ شفیہ میں تو ماشاءاللہ سارے نیک بچے ہوتے ہیں. والی یونیورسٹیوں کے اندر بہت بھگتا میں نے. ایک والد صاحب آ گئے، ایف ایس سی کا لڑکا تھا، سیکنڈ ایئر کا، کہنے کہ بڑا بدتمیز لڑکا ہے، اس کو سیدھا کر دے. تو میں نے بھی شرافت سے عرض کیا، میں ٹھیک ہے، میں سمجھاؤں گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے معلوم میری کلاس کا تھا، بڑا اچھا بچہ تھا. تو بس اتنا ہی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سمجھاؤں گا، ٹھیک ہو جائے گا. اتنا کہنا تھا کہ وہ والد صاحب غصے پہ آ گئے، کیونکہ میں نے نرم لہجے میں کہا. انہوں نے 2 موٹی موٹی گالیاں نکالی بیٹے کو. کہتے ہیں بیٹے کو کہا اس کی ٹانگیں توڑ دیں پھر یہ سمجھے. میں نے کہا بہت اچھا. بچے کو کہا بیٹا آپ جاؤ کلاس میں. والد صاحب کو لے کے میں اپنے کمرے میں آ گیا. میں نے کہا آپ نے ابھی میرے سامنے اس نوجوان بچے کو 2 موٹی موٹی گالیاں نکالی ہیں. چلیے کیا کریں، نوجوان اس کو اگر سمجھتے نہیں ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں بھی لڑائی کرتے ہیں، میاں بیوی تو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. ہاں گھروں میں ہوتا ہے یہ. میں نے عرض کیا یہ بچہ اب اس کی عمر کتنی ہے، 18-19 سال، 2 سال نکال دے شروع کے بچپن کے، 16-17 سال آپ نے اس کے سامنے گالیاں نکالی ہیں، بد زبانی کی ہے. 16-17 سال گالیوں کی ریکارڈنگ کی ہے اس کے دماغ کے اندر. اب یہ بولنے لگا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کے منہ سے پھول جھڑے. یہ تو آپ نے ابھی میرے سامنے کیا ہے. ہم بچوں کو کچھ کہتے رہے، بد زبانی کرے، گالیاں نکالے، وہ آگے سے ہمیں جو ہے نا بڑے آرام سے تفریح اور بڑی خوشگوار لہجوں میں اور پھول ان کے منہ سے جھڑے. ناممکنات میں سے ہم نے ریکارڈنگ کی ہے. شروع میں نے عرض کیا ہم نے ریکارڈنگ کیا کی ہے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کیا کی ہے. 16 سال 17 سال. آج وقت کو سوچنا ہوگا. اگر میاں بیوی ہر وقت لڑتے رہے، ہر وقت بد زبانی، ان بچوں کا مزاج بھی جھگڑالو بنے گا. اگر ماں باپ ایک دوسرے کی انسلٹ کرنا زندگی میں بچوں کے سامنے، ماں کی باپ کی دونوں کے آپس میں لڑائی ہو رہی، ان کی بے عزتی کر رہے، اس بچے کا مزاج بھی بچی کا مزاج بھی یہی بنے گا. ہمیں ماں باپ پر کنٹرول، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوگا. ہمیں کیسے سکھائیں ان کو؟ نمبر 1 تکلیف کی ہلکی سی بات بھی نہ کہیں. نمبر 2 لا تنہرہما، جھڑکے نہ، یہ رویہ بھی نہ ہو. اللہ کہہ رہا قرآن میں. نمبر 3 وقل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرو جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائے، ایک بوڑھا ہو جائے. نمبر 4 واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا، اکڑنا نہیں. اکڑنا نہیں. خالق کو پتا ہے دونوں بوڑھے ہو گئے، ایک بوڑھا ہو گیا، اب یہ جوان بچے بچی اکڑیں گے. اس اکڑنے کو ہمارے مہذب معاشرے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ نوجوان بچے اور بچیاں سکھاتے بھی ہیں ایک دوسرے کو. کوئی بات نہ ہو رہی ہو تو کہتے ہیں بس ابا جی کے سامنے سٹینڈ لے لو، ماں کے سامنے سٹینڈ لے لو. سٹینڈ لینا سمجھتے ہیں اکڑنا. خالق کیا کہہ رہا؟ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھو، تب ماحول ٹھیک ہوگا. 4 کام ہو گئے. نمبر 5 وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. 5واں کام اس نوجوان نسل کو اپنے ماں باپ کے لیے کرنا ہوگا کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا. اے اللہ جب ہم بچپن میں تھے تو ہماری حالت قابل رحم تھی، ان دونوں نے ہم پر رحم کھایا. اے اللہ اب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں، ان کی حالت قابل رحم ہے، اے اللہ آپ تو ان پر رحم فرما دے. آج وقت کا بہت بڑا تقاضا کہ ہمیں اس نوجوان نسل یہ بالغ ہونے کے بعد 15 سال کی عمر سے لے کر
اور 20-25 سال کی عمر تک کے نوجوان بچے اور بچیوں کے خیالات کو پاکیزہ بنائیے۔ آج کی بات کا خلاصہ، خیالات کو پاکیزہ بنائیے، اس کا طریقہ بتایا۔ ان کے رویوں کو پاکیزہ بنائیے، بہتر بنائیے۔ ان کے اندر سے منفی سوچیں نکال کر ان کے ذہن میں مثبت سوچیں ڈالیے۔ ان کے کردار کو بہتر بنائیے کہ وہ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ کریں۔ ادب کا مفہوم ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ماں باپ کو آرام پہنچانا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے عاجزی سے رہنا۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ آخر میں دعائیں مانگے ماں باپ کے لیے کہ اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے، خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیوں کے بارے میں کہ اللہ ہمیں ان سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے اور گھر کے ماحول کو اللہ بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ ہمیں گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں یا ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی ہے اے اللہ ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے بڑی کوتاہی ہو جاتی، ہم وقت نہیں دے پاتے، ہم فکر نہیں کر پاتے، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کا خاص طور پر یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ آج یا اللہ بچے اور بچیوں کے ارد گرد طرح طرح کے فتنے ہیں، یا اللہ طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، یا اللہ شیطانی قوتیں دندناتی پھر رہی ہیں ہماری اس نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اے اللہ ان کے اخلاق کی حفاظت فرما لے، ان کے دین کی حفاظت فرما لے، ان کے جسمانی عصمت و عفت کی حفاظت فرما لے، اور یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جتنے لوگ پریشان حال ہے یا اللہ پریشانیوں کو معاف فرما، سب دور فرما دے، اور یا اللہ ہر گھر کے اندر جو بے سکونی ہے اس کو سکون میں تبدیل فرما دے، یا اللہ جو بے چینی ہے اس کو چین میں تبدیل فرما دے، اور یا اللہ جتنے حضرات دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے دلوں میں دعائیں ہیں یا اللہ ایک ایک کے گھر کو اللہ کا ذکر کرنے والا گھر بنا دے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا گھر بنا دے، درود شریف کی یا اللہ گھر بنا دے، اور یا اللہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گھر بنا دے، اور یا اللہ ہم سب کو سکون عطا فرما دے، رزق میں برکت نصیب فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو کامل صحت عطا فرما دے، اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ایک ایک کو شفا عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔